السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لیسن 1 کی ٹرانسلیشن کریں گے۔ لیسن 1 ہے سیرت النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از دا لاسٹ رسول۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از دا لاسٹ رسول، آخری رسول ہیں آف اللہ کے۔ He was born آپ پیدا ہوئے ان مکہ مکرمہ میں ان a tribe ایک قبیلے میں named قریش جس کا نام قریش تھا۔ آپ کے قبیلے کا کیا نام تھا؟ قریش تھا۔ آپ ایک قریش نامی قبیلہ میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ His father حضرت عبداللہ، آپ کے والد حضرت عبداللہ died وفات پا گئے before his birth، آپ کی پیدائش سے پہلے وفات پا گئے۔ اینڈ ہز مدر، اور آپ کی والدہ ڈائڈ وفات پا گئیں وین جب ہی واز اونلی 6 years old، جب آپ صرف 6 سال کے تھے۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ آپ کی پیدائش سے پہلے وفات پا گئے اور آپ کی والدہ وفات پائیں جب آپ کی عمر 6 سال کی تھی، تو آپ کی والدہ بھی وفات پا گئیں۔ His grandfather آپ کے دادا حضرت عبد المطلب took care of him، پھر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب took care of him آپ کی دیکھ بھال کی when جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم reached پہنچے the age of 8 سال کی عمر تک پہنچے، یعنی کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال ہوئی۔ His grandfather passed away، تو آپ کے دادا جان بھی passed away وفات پا گئے۔ And he came under the guardianship، اور آپ آ گئے under the guardianship سرپرستی میں of his uncle اپنے چچا ابو طالب، تو اپنے چچا ابو طالب کی سرپرستی میں آ گئے یا زیر سایہ آ گئے، یعنی کہ آپ کے دادا کی وفات کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو سنبھالا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم helped his uncle، اپنے چچا کی مدد کی in his successful کارواں بزنس۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے قافلے کے کامیاب کاروبار میں آپ کی مدد کی۔ He worked with honesty، آپ نے کام کیا with honesty ایمانداری کے ساتھ and truthfulness اور سچائی کے ساتھ and soon اور جلد ہی earned کمائی یا حاصل کی a good reputation شہرت، ایک اچھی شہرت in a short time تھوڑے عرصے میں یا مختصر ٹائم میں۔ آپ نے ایمانداری اور سچائی کے ساتھ کام کیا اور جلد ہی تھوڑے سے عرصے میں اچھی شہرت حاصل کی۔ حضرت خدیجہ واز دا موسٹ ریسپیکٹڈ لیڈی آف ہر ٹائم، حضرت خدیجہ واز دا موسٹ ریسپیکٹڈ سب سے زیادہ قابل ریسپیکٹڈ عزت والی خاتون تھیں آف ہر ٹائم اپنے وقت کی۔ حضرت خدیجہ اپنے وقت کی سب سے زیادہ معزز خاتون تھیں۔ She heard آپ نے سنا about حضرت محمد ریپوٹیشن، آپ نے حضرت محمد کس نے؟ حضرت خدیجہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت کے بارے میں سنا ایز being truthful، سچا ہونے کے طور پہ، سچا ہونے کی حیثیت سے، مطلب ایز being truthful سچا ہونے کی حیثیت سے، ریلائیبل قابل اعتبار اینڈ نوبل اور عمدہ، سو لہٰذا شی انٹرسٹڈ ہم، لہٰذا آپ نے شی انٹرسٹڈ ہم، آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کیا ٹو ٹیک ہر کارواں آف گوڈس، کہ آپ کے سامان کا کارواں ٹو سیریا شام لے جائیں۔ آپ نے حضرت خدیجہ نے کیا کیا کہ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کیا کہ وہ شام کی طرف آپ کا سامان کا جو کارواں ہے وہ لے جائیں اینڈ سیل اٹ، اور اسے فروخت کریں۔ جب حضرت خدیجہ نے
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچا، قابل اعتبار اور عمدہ ہونے کے طور پر یا ہونے کی حیثیت سے ان کی شہرت سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کیا کہ وہ ان کے سامان کا کارواں شام لے جائیں اینڈ سیل اٹ، اور اسے فروخت کریں. ہر اولڈ اینڈ ٹرسٹڈ، ہر اولڈ آپ کے بوڑھے، کس کے؟ حضرت خدیجہ کے بوڑھے، اینڈ ٹرسٹڈ اور قابل اعتبار، بھروسے والے جو تھے، قابل بھروسہ، سلیو غلام، میسرا جو میسرا تھا، accompanied him وہ بھی ساتھ تھے، وہ آپ کے ساتھ تھے. ڈیورنگ دا ٹور، اس دورے کے دوران. ہر اولڈ اینڈ ٹرسٹڈ سلیو، ہر اولڈ اینڈ ٹرسٹڈ سلیو آپ کے بوڑھے اور قابل بھروسہ غلام میسرا. accompanied him آپ کے ساتھ تھے. ڈیورنگ دا ٹور اس ٹور کے دوران آپ کے ساتھ تھے، اس دورے میں آپ کے ساتھ تھے. میسرا واز امپریسڈ، میسرا متاثر ہوا. بائی ہز انٹیگریٹی، دیانتداری، انٹیگریٹی آپ کی دیانتداری سے. اسٹرینتھ آف کریکٹر، کردار کی مضبوطی. ایڈہیرنس ٹو پرنسپل، اصولوں کی پاسداری، یعنی کہ اصولوں کے مطابق چلنا، اصول کی پاسداری کرنا. ایڈہیرنس ٹو پرنسپل، اصولوں کی پاسداری. ایمیکبل، خوش اخلاقی. ڈیلنگس، ایمیکبل خوش اخلاق یا دوستانہ رویہ جو ہوتا ہے. ڈیلنگس لین دین میں. اینڈ بزنس ابیلٹیز اور کاروباری صلاحیتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوئے. میسرا جو حضرت خدیجہ کے غلام تھے، وہ آپ کی دیانتداری، کردار کی مضبوطی، اصولوں کی پاسداری، دوستانہ لین دین اور کاروباری صلاحیتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوئے. اس کی ریڈنگ سنیں ذرا دوبارہ سے. میسرا واز امپریسڈ بائی ہز انٹیگریٹی، اسٹرینتھ آف کریکٹر، ایڈہیرنس ٹو پرنسپلز، amicable dealings and business abilities. On the way back، واپسی پر. from Syria، شام سے واپسی کے راستے پر. he reported everything، ہر چیز کی رپورٹ کی. about رسول's honesty، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری. اینڈ انٹیلیجنس اور ذہانت. ٹو حضرت خدیجہ کو. شام سے واپسی پر، شام سے جب واپسی ہوئی. آن دا وے بیک فرام سیریا، شام سے واپسی پر جو آپ کے حضرت خدیجہ کے غلام تھے، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور ذہانت کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور ذہانت کے متعلق ہر چیز کے بارے میں حضرت خدیجہ کو بتایا. ہی رپورٹڈ، آپ نے رپورٹ کی یا ہر چیز بتائی. ایوری تھنگ، ہر چیز کے بارے میں. اباؤٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور ذہانت کے متعلق ہر چیز کے بارے میں حضرت خدیجہ کو بتایا. شی ٹو واز امپریسڈ، وہ بھی متاثر ہوئیں. بائی ہز نوبلٹی اینڈ sent him a marriage proposal and became the first wife of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. she too was impressed، وہ بھی متاثر ہوئیں. by his nobility، شرافت، nobility وہ آپ کی شرافت سے بہت زیادہ متاثر ہوئیں. and sent him، اور آپ کو بھیجا، اور آپ کو شادی کا پیغام بھیجا. and became the first wife، اور پہلی بیوی بنی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی بنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز immensely، بے حد renowned for his integrity، اپنی شرافت کی وجہ سے بے حد renowned جانے جاتے تھے یا مشہور تھے. اینڈ ایون، اور حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم واز immensely renowned for his integrity، حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انٹیگریٹی، اپنی
دیانتداری کی وجہ سے انٹیگریٹی، اپنی دیانتداری کی وجہ سے بے حد مشہور تھے. اینڈ ایون ہز اسٹانچ اینیمیز، اور حتیٰ کہ آپ کے جو بدترین دشمن تھے کالڈ ہم، آپ کو کہتے الصادق دا ٹروتھ فل اینڈ الامین دا ٹرسٹ وردی ون. اور حتیٰ کہ آپ کے پکے دشمن جو بدترین دشمن تھے وہ بھی آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے. ونس ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روٹ اے لیٹر، ایک خط لکھا ٹو دا ایمپرر، بادشاہ آف بیزنٹیم ہرکولس. ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیزنٹیم کے بادشاہ ہرکولس کو ایک خط لکھا اینڈ انوائٹڈ ہم، اور اس سے دعوت دی ٹو امبریس اسلام، اسلام قبول کرنے کی دعوت دی. اپون ریڈنگ دا لیٹر، خط پڑھنے پر دا ایمپرر سمنڈ ابو سفیان، دا ایمپرر بادشاہ نے سمنڈ ابو سفیان، اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ سمنڈ ابو سفیان، ابو سفیان کو ٹو انٹیروگیٹ، پوچھ گچھ کرنے کے لیے، ٹو انٹیروگیٹ پوچھنے کے لیے، ہم اسے اباؤٹ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. خط پڑھنے پر بادشاہ نے ابو سفیان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنے کے لیے ابو سفیان کو بلایا. ابو سفیان واز ون آف دا فیرمیسٹ. ابو سفیان واز ون آف دا فیرمیسٹ، پکا ترین دشمن تھا، اوپوننٹس مخالفین میں سے، آف اسلام کے بدترین یا اسلام کے پکے دشمنوں میں سے ایک تھا. اس وقت ابو سفیان کیا تھا؟ ابو سفیان اسلام کے فیرمیسٹ، پکے ترین اوپوننٹس، پکے مخالفین میں سے ایک تھا. ایٹ دیٹ ٹائم، اس وقت، ڈسپائٹ دیٹ، اس کے باوجود، ہی ٹیسٹیفائڈ، آپ نے گواہی دی، دیٹ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم possessed exemplary qualities، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم possessed رکھتے ہیں exemplary مثالی qualities، مثالی خوبیاں، of honesty سچائی کی، and trustworthiness اور ایمانداری کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچائی اور ایمانداری کی مثالی خوبیاں رکھتے ہیں. اینڈ preached پیور مونوتھزم، اور تبلیغ کرتے ہیں پیور خالص مونوتھزم، توحید کی، اور خالص توحید کی تبلیغ کرتے ہیں. اینڈ preached پیور مونوتھزم، اور خالص توحید کی تبلیغ کرتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was also a loving father and a compassionate and merciful. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیار کرنے والے والد، اور ایک ہمدرد اور رحم دل ہسبینڈ، اور ایک ہمدرد اور رحم دل ہسبینڈ، شوہر بھی تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was also a loving father and a compassionate ہمدرد and a merciful husband. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیار کرنے والے باپ، اور ایک ہمدرد اور رحم دل شوہر بھی تھے. He always showed، آپ نے ہمیشہ دکھائی، respect، عزت towards women، عورتوں کی طرف. آپ نے ہمیشہ عورتوں کے لیے عزت دکھائی، یا آپ نے ہمیشہ عورتوں کو عزت دی. throughout his life، اپنی پوری زندگی he always behaved well، آپ نے اچھا سلوک کیا، آپ نے ہمیشہ اچھا سلوک کیا، آپ نے پوری زندگی عمدہ سلوک کیا. جسٹس انصاف is another noble and magnificent characteristic of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
जस्टिस, इंसाफ इज़ अनदर नोबल, एक दूसरी, इंसाफ एक दूसरी उम्दा और मैग्निफिसेंट और शानदार करेक्टरिस्टिक खूबी है ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंसाफ एक दूसरी उम्दा और शानदार खूबी है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। He always advised people to be just and kind. आपने हमेशा लोगों को एडवाइस्ड नसीहत की, टू बी जस्ट इंसाफ पसंद और मेहरबान होने की नसीहत की। आपने हमेशा लोगों को इंसाफ पसंद और मेहरबान होने की नसीहत की। Once a woman, एक दफ़ा एक औरत फ्रॉम बनी मखजूम, एक दफ़ा बनी मखजूम की एक औरत कमिटेड थेफ्ट, उससे चोरी सरजद हो गई या उसने चोरी की। एक दफ़ा बनी मखजूम की एक औरत ने चोरी की ड्यू टू हर स्टेटर, उसके मर्तबे की वजह से, इन द ट्राइब, कबीले में उसके मर्तबे की वजह से। सम प्रोमिनेंट मेंबर्स, कुछ मुअज़्ज़ज़ मेंबर्स, अफराद, मतलब जो कबीले के प्रोमिनेंट ख़ास लोग होते हैं, कुछ मुअज़्ज़ज़ अफराद केम आए टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, एंड मेडिएटेड, और सालसी की, ऑन हर बिहाफ, उसकी तरफ से, टू सेव हर, उसे बचाने के लिए, फ्रॉम पनिशमेंट, सज़ा से, और उसे सज़ा से बचाने के लिए उसकी तरफ से सालसी की। एक दफ़ा बनी मखजूम की एक औरत ने चोरी की ड्यू टू हर स्टेचर इन द ट्राइब, कबीले में उसके मर्तबे की वजह से कुछ मुअज़्ज़ज़ अफराद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उसे सज़ा से बचाने के लिए उसकी तरफ से सालसी की, मतलब उसके सालस बने। द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिफ्यूज़्ड, इनकार कर दिया, टू फॉरगिव हर क्राइम, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जुर्म माफ़ करने से इनकार कर दिया, ड्यू टू हर वर्ल्डली स्टेटस, उसके दुनियावी मर्तबे की वजह से, एंड एक्सप्रेस्ड डिस्प्लेयर, और नाराज़गी का इजहार किया, एंड एक्सप्रेस्ड और इजहार किया, डिस्प्लेयर नाराज़गी का, सेइंग, ये फरमाते हुए, मैनी अ कम्यूनिटी, बहुत से मुआशरों ने, र्यून, तबाह कर लिया, इट्सेल्फ, खुद को, इन द पास्ट, माजी में, एज, जैसा कि दे ओनली पनिश द पुअर, क्योंकि उन्होंने सिर्फ गरीबों को सज़ा दी, एंड इग्नोर्ड, और नज़रअंदाज कर दिया, द ऑफेंसेस, जराइम ऑफ द एग्जॉल्टेड बुलंद मर्तबा, यानी कि जो बुलंद मर्तबा वाले लोग थे उनके जराइम को नज़रअंदाज कर दिया, एंड एक्सप्रेस्ड, और नाराज़गी का इजहार किया, और रसूल पाक ने नाराज़गी का इजहार किया, ये फरमाते हुए कि बहुत से मुआशरे, माजी में बहुत से मुआशरे खुद ही तबाह हो गए, उन्होंने अपने आप को, या बहुत से मुआशरों ने ख़ुद को तबाह कर लिया, जैसा कि, क्योंकि वो सिर्फ गरीबों को सज़ा देते, और जो बुलंद मर्तबा एग्जॉल्टेड अफराद होते, लोग होते, उनको, और बुलंद मर्तबा जो लोग थे उनके जराइम को इग्नोर, नज़रअंदाज कर देते। द लाइफ ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इज़ अ रोल मॉडल, एक मिसाली नमूना है, फ़ारस हमारे लिए एक मिसाली नमूना है, रसूल पाक की ज़िंदगी हमारे लिए एक मिसाली नमूना है, एंड वी कैन लर्न, और हम सीख सकते हैं, मैनी थिंग्स, बहुत सी चीज़ें, बाय फॉलोइंग, पैरवी करके, हिज कोड ऑफ कंडक्ट, आपके ज़ाब्ता इखलाक की पैरवी करके हम बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं, विच विल मेक अस, जो कि हमें बना देंगी, जो हमें बना देंगी सक्सेसफुल, कामयाब, इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में भी, अगर हम रसूल पाक के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाब्ता इखलाक की पैरवी करेंगे तो वो हमें इस दुनिया में भी कामयाब बना देंगी, एंड द वर्ल्ड हेयर आफ्टर, और बाद की दुनिया में भी, और आखिरत की दुनिया में भी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक मिसाली नमूना है, और हम रसूल पाक के ज़ाब्ता इखलाक की पैरवी करके बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं, जो कि हमारी इस दुनिया को और आखिरत और आने वाली या बाद की ज़िंदगी को कामयाब बना देगी। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।